بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک امتی کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل نبی کی امت ہے، اور بحیثیت امتی اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانے، کیونکہ جب قبر میں جائے گا تو وہاں پر تیسرا سوال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اب جب اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تو وہ کیسے پہچانے گا؟ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر بندے مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ اچھی طرح سے معلوم ہے۔ آج ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی نورانیت کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ چاشت کی وقت کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے کی قسم، اور آپ کے اس پیارے زلف مبارکہ کی قسم کہ جب کہ وہ کھلے ایسا لگے جناب کہ رات کی تاریکی کے اندر گویا کہ شیطانوں بھری ایک رات ہمارے سامنے نظر آ گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارکہ ہے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، اور ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو یہ حلیہ مبارکہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث معبد جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین حدیث ہے، اور اس سے زیادہ جامع حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے اور کوئی نہیں ملتی۔ حضرت معبد وہ خاتون ہے کہ سفر ہجرت کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں تھے۔ دوران سفر یہ دونوں بزرگ ہستیاں صحرا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا خاتون بیٹھی ہیں، اور ان کے پاس ایک لاغر سی بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ خاتون، ہم مسافر ہیں، اگر کچھ کھانے کو تمہارے پاس ہے تو ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، میرا خاوند بکریاں چرانے گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بکری آپ کے پاس موجود ہے، آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرے ماں باپ قربان، یہ بکری لاغر ہے اسی لیے دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی، اور اگر آپ کو اس کے اندر دودھ نظر آتا ہے تو آپ ضرور دودھ نکالیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے معجزے کا اظہار فرمایا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اپنا دست مبارک جب لگایا تو وہ بکری ایک دم صحت مند ہو گئی اور دودھ دینے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دودھ نکالا، آپ نے خود بھی نوش فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوش فرمایا، اور باقی بچا ہوا دودھ، مزید دودھ آپ نکال کر برتن کے اندر معبد کو دے کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ معبد جب انہوں نے دیکھا تھا کہ دو بزرگ ہستیاں یہاں پر آئیں، اتنا روشن نورانی چہرہ ہے، تو ویسے حیران ہو گئی تھی۔ وہ جب انہوں نے یہ کمال دیکھا کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالا گیا ہے جو بکری کمزور ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں تھی، صحت ہی نہیں تھی اس کے اندر، تو بڑی حیران ہوئی۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو برحق ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں۔ شام کے وقت ان کا شوہر واپس آیا۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر اس خاتون کی، اس بزرگ کی گفتگو کو بتایا گیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں علامہ ابن ہشام نے، اور اس کے علاوہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر، اور اردو میں بھی سیرت کی کافی کتابوں کے اندر یہ حدیث معبد نقل کی گئی، جس کے اندر معبد فرماتی ہیں ان کا شوہر جب واپس آیا اور دیکھا جی گھر میں دودھ رکھا ہے، پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی کہ بھائی دو نورانی چہرے والے یہاں پر میرے پاس لوگ آئے تھے، اور انہوں نے اس بکری سے دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر خود بھی پیا، ہمیں بھی دے کے چلے گئے۔ اور کہنے لگی کہ وہ جس نے دودھ نکالا اس کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ ان کا حسن جو ہے دور سے ہی نظر آ رہا تھا، جن کے چہرے کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، اور چہرہ بڑا خوبصورت اور ملیح تھا، نہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، نہ ان کی پتلی گردن تھی، نہ ان کا سر جو چھوٹا تھا، یعنی سر بھی ایک متوازن تھا،
اور ان کا پیٹ بھی متوازن تھا، گردن بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دراز تھی، اور آپ کا جسم پہلوانوں کی طرح دور سے نظر آتا تھا۔ اور ام معبد نے مزید کہا کہ بہت حسین تھے اور بہت خوبرو تھے، ایسے کہ جو ان کو دیکھے ان کے اوپر فدا ہو جائے۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، اور ان کی پلکیں جو تھیں وہ لمبی لمبی تھیں، اور ان کی آواز گونجدار تھی، اور ان کی آنکھوں کے اندر ان کی پتلی کا رنگ سیاہ تھا، سرمگی آنکھیں تھیں، چہرے کے دونوں ابرو باریک تھے اور دونوں ملے ہوئے تھے، اور گردن چمکدار تھی، اور جو ان کی داڑھی تھی وہ گھنی تھی، اور جب وہ خاموش ہوتے تو چہرے کے اوپر پھر بھی وقار نظر آتا اور جلد بازی نظر نہیں آتی تھی، اور جب گفتگو کرتے تھے تو چہرے کے اوپر نور اور رونق مزید بڑھ جاتی تھی۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا بس بات سنتے چلے جاؤ، اتنی میٹھی گفتگو کرتے تھے، اور گفتگو ان کی بالکل واضح ہوتی تھی، یعنی جلد بازی کا کلام نہیں ہوتا تھا کہ آدھے حروف کٹ جائیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے، اور ایسی بات ہوتی کہ لوگ جب سنتے تو سنتے ہی چلے جاتے تھے۔ دور سے دیکھا جائے، دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا کہ جناب ان سے زیادہ کوئی دراز نہیں، ان سے زیادہ کوئی باروب نہیں ہے، اور جب قریب سے دیکھا جائے تب وہ اور بھی خوبصورت نظر آتے تھے اور لمبے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ ان کا قد بھی درمیانہ تھا، نہ تو وہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی ان کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور آپ ایسے تھے گویا کہ دو شاخوں کے مانند ایک شاخ جو بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہو اور دور سے دیکھنے پر بڑی نمایاں نظر آتی ہو۔ جب انہوں نے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کی، ام معبد کا شوہر حیران ہو گیا، کہنے لگا جو تم نے حلیہ بیان کیا ہے وہ حلیہ تو اس شہنشاہ عرب کا معلوم ہوتا ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جن کی تلاش کے اندر یہ کفار مارے مارے پھر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ اگر مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور وہ دونوں بھی مدینہ طیبہ وہاں پر پہنچ کر مسلمان ہو گئے، اور وہیں کی انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ حدیث اتنی پیاری ہے اور اتنی بہترین ہے کہ اس سے زیادہ افضل حدیث اور اس سے زیادہ بہترین حدیث حلیہ مبارکہ کے بارے میں کسی کو نہیں ملی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا حلیہ بیان کیا ہے، جن کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن دراز تھی، آپ کی داڑھی گھنی اور بھری ہوئی تھی، اور اتنی بھری تھی کہ آپ کے سینے کو گھیر لیا کرتی تھی، اور آپ کا چہرہ روشن اور شاداب تھا، اور آپ کی آنکھوں کے اندر سرخی کے ڈورے تھے، اور ابرو مبارک آپ کے باریک تھے اور دونوں ملے ہوئے تھے، اور چہرے مبارکہ پر ہر وقت ایک رعب نظر آتا تھا۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب غزوہ احد میں شہید ہوئے، آگے کے جو دانت تھے دونوں وہ درمیان سے مطلب آدھے آدھے دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ پورے دندان مبارک نکل آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو آدھے دندان مبارک آپ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تھے تو وہ دانت شہید ہونے کے باوجود چہرہ عیب دار نظر نہیں آتا تھا، بلکہ مزید اس کے اندر نورانیت نظر آتی تھی۔ اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تھے تو اس وقت آپ کے اس خلا کے درمیان سے نور کی لپٹیں نکلتیں اور نکل کر آسمان کی جانب بلندی چلی جاتی تھی۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ ہے، اور یہ حدیث ام معبد ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور حدیث ام معبد پر تمام ہمارے علماء کرام کو اتفاق ہے کہ اس سے بہترین حدیث حلیہ رسول کے بارے میں ہمیں میسر نہیں۔ علامہ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اور اس بارے میں ایک بڑی بہترین کتاب ذکر جمیل اور انہوں نے تحریر فرمائی ہے، جس میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہار کے ہر گوشے کو تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ تو اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی احادیث طیبہ ہمیں بتاتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور ایسا روشن تھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا گویا کہ اس کے اندر سورج اتر آیا ہو، یعنی کوئی نگاہ بھر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو اتنا نور نکلتا تھا کہ در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اور ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ اتنا روشن تھا کہ جب آپ اندھیری رات میں بھی بیٹھے ہوتے تو وہ نورانیت کی وجہ سے آس پاس کا جو حصہ تھا وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حلیہ یاد کر لینا چاہیے، اور اس حلیہ کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے
اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔